السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک سنت بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی آپ استنجا کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا فرماتے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہو یا عورت۔ تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعائیں ہیں، جس موقع پر جو دعائیں آپ علیہ السلام نے قولاً یا فعلاً کر کے بتائی ہے، ان تمام دعاؤں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس میں ہمارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ اب اسی دعا کو لے لیجئے۔ اس دعا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث جنوں سے پناہ مانگی ہے، اور حقیقت میں بات یہی ہے کہ بیت الخلاء میں جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں پر شیاطین خبائث کا بسیرا ہو جاتا ہے، اس لیے ضرور پناہ مانگ لینی چاہیے۔ دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر مرد استنجا جاتا ہے، بیت الخلاء جاتا ہے دعا پڑھے بغیر، تو اندر جو شیاطین مادہ ہوتی ہے یعنی عورت، اس سے کھیلتی ہے، اور عورت جاتی ہے پڑھے بغیر، بھول پڑھے بغیر، تو شیطان مرد اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو اس لیے دعا کا اہتمام کرتے ہوئے دعا پڑھ کر جائیں، ضرور دعا پڑھیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی امراض جیسے وہم ہے، وسوسہ ہے، نہ جانے روحانی کون سے امراض ہیں، تمام امراض سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی جانے سے پہلے دعا پڑھنا بھول جائے اور جانے کے بعد اس کو یاد آئے، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کو کپڑا نکالنے سے پہلے تک دعا یاد آ جائے تو پڑھ لے، ورنہ نہیں۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں اگر ضرورت کے درمیان بھی اگر اس کو دعا یاد آ جائے تو دل ہی دل میں دعا پڑھ لے، پناہ مانگ لے، کیونکہ دعا مانگنا، پناہ مانگنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کو جان جان کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب رہا مسئلہ، عموماً پہلے تو ٹوائلٹ، بیت الخلاء، قضائے حاجت کا جو گھر ہوتا تھا، یعنی جسے بیت الخلاء کہتے ہیں، وہ سب باہر ہوا کرتا تھا،